अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और शुएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इंसानी रिश्ते, बहुत से रिश्ते मिल के एक ख़ानदान तश्कील करते हैं और ये ख़ानदान मिलकर एक मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। एक अच्छा मुआशरा अमन, शांति, मोहब्बत और रवादारी का ज़ामिन होता है। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं कि जैसे जैसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करते जा रहे हैं, हमारे मुआशरे में जो है अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, रिश्ते ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। बाप, माँ, भाई, बहन, वो लोग जो एक दूसरे के बग़ैर कभी सांस लेना तसव्वुर नहीं कर सकते, एक दूसरे के बग़ैर जिनका गुजारा मुहाल हो जाता है, वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात हैं? क्या हमारे मुआशरे में इल्म की कमी है? क्या हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त ज़्यादा है? क्या हमारे यहाँ गुर्बत इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि हम रिश्तों को बालाए ताक रख कर ख़ुद गर्जी पे उतर आते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रिश्तों में इस कदर फासले पैदा कर देती हैं कि इंसान मरने मारने पे तोलाता है? आज का प्रोग्राम बहुत ही सेंसिटिव मौजू पे है जो रिश्तों में तनाव की सूरत में होने वाले नुकसान पे है। फैसलाबाद में थाना रोशनवाला की हदूद में रिश्तों में दरार के सिलसिले में पेश आने वाले ऐसे ही एक अंदोनाक वाक़े पे आज गुफ्तगू करेंगे, जहां एक बुज़ुर्ग खातून शहरी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं कि अपने ही रिश्तेदार इंसान के खून के प्यासे हो जाते हैं। एक परेशान कुन वाक़या ने एक ख़ानदान को हिला कर रख दिया है, जिसने अदम बर्दाश्त की वजह से घरेलू तशद्दुद के ख़तरनाक इजाफे को नुमायां किया है। मामूली इख्तलाफ सफ़ाकियत की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे एक सास अपने दामाद के हाथों मारी गई। ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के थाना रोशनवाला की हदूद चक नंबर 246 रेबे कुक्कड़वाला में पेश आया, जहां घरेलू नाचाकी की बिना पर मामूली तल्ख कलामी ने एक ख़ानदान को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। झगड़े का आगाज बेज़रर गुफ्तगू से हुआ, लेकिन बढ़ती हुई कशीदगी और तकलीफ दे अल्फाज ने बेकाबू गुस्से को जन्म दिया। 25 अक्टूबर 2024 को पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए वाक़यात की याद दहानी का काम करता है। गुलफाम, जाहिद उर्फ घुम्मन और आकाश उर्फ काशी दिन 4 बजे नशे की हालत में मुतासरा खानदान के घर पहुंचे और बुलंदो बांग ललकारे मारने लगे और सद्दाम को मारने लगे। सद्दाम पर तशद्दुद होता देखकर उसके भाई यूनस और अली रजा मामला सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो इन तीनों अफराद ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। गुलफाम, जाहिद और अक्काश के पास नुकसान पहुंचाने वाले आलात मौजूद थे जिनसे वो तशद्दुद कर रहे थे। बाहर चीखो पुकार सुनकर वालिदा सलीम बीबी, जिसकी उम्र 57 साल थी, घर से बाहर आई और गुलफाम और उसके साथियों को रोकने लगी, मगर गुस्से की आग उन पर हावी हो चुकी थी और उन्हें अंधा कर चुकी थी। इसी असना में जाहिद घुम्मन ने सलीम बीबी को जोरदार धक्का दिया, जिससे वो ज़ईफ़ुल उम्र खातून ज़मीन पर गिर पड़ी और उस पर तशद्दुद किया जाने लगा। ये अफसोसनाक वाक़या अहले इलाका के लिए किसी हैरान कुन खबर से कम न था, जहां एक घरेलू नाचाकी की बिना पर ससुरालियों पर दामाद की जानिब से वहशियाना तशद्दुद किया गया। गुलफाम, जो कि रिश्ते के एतबार से मुतासरा खानदान का दामाद है और मनशियात का काम करता है, खानदान के लोग उसे मनशियात फरोशी से रोकते थे और यही वजह थी कि जो इस वाक़या का मूजिब बनी। मकतूला का बेटा, जो कि एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है, उसे जब इस वाक़या का इल्म हुआ तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मकतूला का बेटा मोहम्मद बूटा फौरी तौर पर घर की जानिब निकला और वहाँ अपनी वालिदा को मौत की आगोश में सोया देखकर जैसे अपने होश ही गंवा बैठा। मामूली तल्ख कलामी एक ख़ानदान को गहरे सदमे में मुब्तला कर चुकी थी। पुलिस को 15 पर इत्तला दी गई। फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस ने जाए वक़ुआ का रुख किया और मकतूला के बेटे की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा, आइए उनसे जानते हैं। फैसलाबाद में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या जो थाना रोशनवाला की हदूद में पेश आया और उसमें एक 60-65 साल बुज़ुर्ग खातून को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, उसी मुकदमा के जो मुद्दई हैं और मकतूला के बेटे मोहम्मद बूटा हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। भाई बताइएगा, आपकी वालदा के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, किस तरीके से ये वाक़या पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। मैं उस दिन जुम्मे 25 तारीख वाले दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन था, जिस दिन काम पे चला गया था 4 बजे। मुझे कॉल गई है पीछे से कि आपके घर के आगे गुलफाम, ज़ाद, आकाश तीनों
آپ کے گھر والوں کو مار رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ والدہ میری کی ڈیتھ ہو گئی ہے, انہوں نے مارا. میں آیا ہوں کام سے تو آگے سے والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, انہوں نے مارا تھا. گلفام, زاہد, آکاش. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گلفام ہے یہ آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں, رشتہ دار ہیں؟ جی ہمارا بہنوئی ہے. اچھا, بہنوئی ہے آپ کا. اچھا, آپ کے اپنے ہی رشتہ دار نے معمولی تلخ کلامی پہ یا کوئی پہلے بھی آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ان سے چل رہا؟ کوئی لڑائی جھگڑا یہی تھا, پرانا تھا, گھر کے کوئی معاملات تھے, اس وجہ سے ابھی بھی یہی تنگ کر رہے تھے کافی دن سے. اچھا, جس وقت یہ واقعہ پیش آیا, جس وقت لڑائی ہوئی ہے, تو آپ گھر پہ موجود تھے؟ نہیں, میں کام پہ تھا. تھوڑی دیر پہلے 15-20 منٹ پہلے کام پہ چلا گیا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں کپڑے والی فیکٹری میں کام کرتا ہوں. آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں. آپ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا آپ گھر پہ نہیں تھے اور آپ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. ذرا پوری تفصیل سے بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا. میں کام پہ چلا گیا ہوں, پیچھے سے کال آئی ہے کہ آپ کے گھر کے آگے آئے ہیں, وہ للکار رہے ہیں, واضح دے رہے ہیں. تو پیچھے والدہ تھی, بھائی تھا, چاچو کے بیٹے تھے. تو بھائی کو باہر انہوں نے پکڑا, وہ مار رہے تھے. پھر چاچو کے بیٹوں کو مارا. تو والدہ پہ گھر سے گئی ہے باہر چھڑوانے کے لیے, تو والدہ کو دھکا دیا, والدہ ادھر ہی فوت پا گئی. تو یہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا آپ کے اوپر؟ تقریباً 3 تھے, 2 نامعلوم تھے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون تھے. میں کام پہ تھا تو ادھر سے آیا تو پتہ چلا ہے. آپ پھر اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں یا موقع پر ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہو چکی تھی؟ نہیں, ادھر موقع پر بھی وفات ہو گئی تھی. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ کوئی کچھ مہینوں سے, کچھ سالوں سے تھی یا کچھ دن پہلے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ تفصیل سے بتائیے گا کہ اتنے نازک رشتوں میں, اس طرح کے رشتوں میں جو ہے اس طرح کی دراڑ پڑ جانا اور پھر ان تلخ کلامیوں کے نتیجے میں اس قدر شدید لڑائی کہ کسی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے, تو یہ واقعہ پیش کس طرح ہے, اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے مسئلہ. تو صلح ہو گئی تھی, اس کو گلی سے اپنے سے روکا ہوا تھا, پھر بھی گلی سے گزر رہا تھا. اس وجہ سے پھر لڑائی اس نے ڈال دی. شراب پی ہوئی تھی, نشے میں تھے تینوں. اچھا, یہ نشے کی حالت میں تھے؟ جی, اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ بنا. اور آپ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ہماری گلی سے نہیں گزرنا؟ جی منع بھی کیا تھا, والدہ نے بھی منع کیا تھا. ان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ مسئلہ بنایا. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پھر 15 پہ کال کی اور پولیس آئی, تو پولیس نے جو ابھی تک جو رسپونڈ کیا ہے, پولیس نے ابھی تک جو کارروائی کی ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی, پولیس ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہے. 24 گھنٹے میں انہوں نے مجرم بھی پکڑ لیے تھے. 2 مجرم پکڑے گئے ہیں, 1 نہیں پکڑا گیا ابھی تک. اچھا, جو مجرم ابھی تک نہیں پکڑا گیا اس کی طرف سے آپ کو کوئی تھریٹ, کسی قسم کی کوئی دھمکیاں, کوئی اس طرح کا کوئی ہے؟ جی دھمکیاں آ رہی ہیں. SHO صاحب کہتے ہیں کہ پکڑا جائے گا, جلدی پکڑ لیں گے. باقی SHO تعاون ہمارے ساتھ فل کر رہے ہیں. پولیس تعاون کر رہی ہے. مدعی کا یہ کہنا ہے کہ جو قاتل ہے, جو ان کی والدہ کا قاتل ہے, وہ ان کا اپنا رشتہ دار ہے, بہنوئی ہے رشتے میں ان کا, اور عرصہ دراز سے جو ہے ان کے گھروں کے بیچ جو چھوٹی موٹی تلخ کلامیاں ہوتی ہیں وہ چل رہی تھیں, اور اس کو ملزم کو جو ہے وہ منع کیا ہوا تھا گھر والوں نے کہ آپ نے ہماری گلی میں نہیں آنا, کیونکہ انہوں نے وہ وتیرہ بنا رکھا تھا کہ آئے دن گھر کے سامنے آ کے غول گپاڑا کرتے تھے, نشے کی حالت میں رہتے تھے, اور اسی نشے کی حالت میں اس دن بھی آ کے گھر پہ انہوں نے للکارا ہے, باقاعدہ ان کے بھائیوں کو زد و کوب کیا ہے, اور باقاعدہ پلانڈ جیسے حملہ ہوتا ہے اس طرح حملہ کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے ہونے والی لڑائی میں ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کو صلح صفائی کے لیے بیچ میں آئی ہیں, تو والدہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں. ابھی تک پولیس کی کارروائی سے جو ہے وہ مطمئن ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ SHO نے جو ہے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جو مفرور ملزم ہے اس کو بہت جلد جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں کس لیں گے. اس افسوسناک واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہی پولیس نے کارروائی کا آغاز کیا اور مقتولہ کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا گیا. پولیس کی جانب سے تمام شواہد کو اکٹھا کیا گیا, اہل علاقہ سے پوچھ گچھ کی گئی. گلفام اور اس کے ساتھیوں کے متعلق تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہوئے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا. پولیس کی منظم حکمت عملی اور انٹیلیجنس سے 24 گھنٹے کے اندر ہی گلفام اور زاہد کو گرفتار کر لیا گیا. 2 ملزمان پولیس کی گرفت میں تھے. تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا گیا, جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان نے اس جھگڑے سے پہلے شراب پی رکھی تھی. نشے کی حالت میں دھت ہو کر انہوں نے یہ کارروائی کی. اس کے ساتھ ساتھ گلفام, جو کہ مقتولہ کا داماد تھا, وہ منشیات فروشی کے کئی مقدمات میں پولیس کو پہلے بھی مطلوب تھا, جبکہ زاہد عرف گھمن بھی چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث پایا گیا.
दोनों मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे और इस घिनौने कत्ल के जुर्म में अब पुलिस की गिरफ्त में थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना रोशनवाला वसीम साहू। आइए उनसे जानते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना रोशनवाला की हुदूद में पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की एक वाज़ेह मिसाल है। मामूली तल्ख कलामी, रिश्तों में आपसी रंजिश और छोटी छोटी सी बातों पे रिश्तों में पड़ने वाली दरारें जो हैं वो इस हद तक इंसान को ले जाती हैं कि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। फैसलाबाद के थाना रोशनवाला की हुदूद में पेश आने वाला वाक़या इसकी एक वाज़ेह मिसाल इस तरीके से भी है कि इसी वाक़े के नतीजे में एक बुज़ुर्ग खातून को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मैं इस वक्त थाना रोशनवाला में मौजूद हूँ। SHO सब इंस्पेक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। वसीम भाई, बताइएगा किस तरीके से ये वाक़या पेश आया, क्या ऐसे मुहर्रिकात थे कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक बुज़ुर्ग खातून को अपनी जान से हाथ धोने पड़े? अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े की डिटेल्स मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से हैं कि 25/10 को 15 पे कॉल मसूल होती है कि दौरान लड़ाई झगड़ा 246 रेवे में एक औरत जो है वो कत्ल हो गई हैं, जिस पे मैं SHO रोशनवाला, DSP साहब फैक्ट्री एरिया राना अता साहब और SP साहब इकबाल टाउन आबिद ज़फ़र साहब रिस्पॉन्ड करते हैं। मौका का विज़िट किया जाता है। जब डिटेल्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सलीम बीबी जो औरत हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल है, आज इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। इनका जो जिसको कहते हैं जवाई, इनका जो है इनका दामाद गुलफाम, जो कि साबका रिकॉर्डेड है, मनशियात वगैरह भी बेचता रहा है, इसने दौरान लड़ाई झगड़ा इनकी माँ जो है बूटा की वालदा सलीम बीबी को धक्का दिया ज़ाहद और घमन के साथ मिलके। तो उस दौरान वो जब गिरी हैं तो उनको चोट लगी है, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई है। तमाम मौके पर डिटेल्स इकट्ठी की गई, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए, PFSA टीम को बुलाया गया, इर्द गिर्द लोगों से पूछगिछ की गई तो पता चला कि आज इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़े से कबल ये जो मुल्ज़मान हैं, इन्होंने शराब पी हुई थी आपस में और इकट्ठे मिलकर शराब पी, और जब इनकी गली से गुजरने लगे तो इनको मना करने पर कि आप एक तो शराब पी है, दूसरा आपकी हमारे साथ जो है ये मामलात कुछ इस तरह के ठीक नहीं है, और फिर आप हमारी गली से भी गुजरते हैं रोज़ाना बार बार और अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, गाली गलोच करते हैं। इस वजह से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के दौरान ये धक्का लगने से ज़ाद और घमन जो है, इसने धक्का इस शिद्दत से दिया कि वो बूढ़ी औरत जो थी वो उसको बर्दाश्त ना कर सकी और उसकी डेथ हो गई, जिसके बारे में हमने उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया। इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों मुल्ज़मान गुलफाम और ज़ाहद, ये दोनों हमारे पास अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद इनको जो है रिमांड हासिल किया गया है। हमारे पास रिमांड पे ये मौजूद हैं। रिमांड मुकम्मल होने के बाद इनको जुडिशल किया जाएगा और तमाम शवाहद जो इनके खिलाफ हमें मिलेंगे उनके तहत इनके खिलाफ चालान मुरतब किया जाएगा। वसीम और गुलफाम को अरेस्ट तो कर लिया पुलिस ने, 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में तो आ गए। इस सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतना अदम बर्दाश्त, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना अग्रेशन हमारे रिश्तों में आखिर कैसे आ जाता है कि हम अपने रिश्तेदारों, खून के रिश्तों में जो है वो इस कदर दरिंदगी पे उतर आते हैं कि किसी इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं। वसीम भाई, बताइएगा कि जब आपने तफ्तीश की और मोहल्ले के लोगों से बात की तो क्या ये जो मुल्ज़िमान हैं ये कोई आदि रिकॉर्ड याफ्ता टाइप लोग थे या कोई ऐसे हैं जैसे हम अपनी डेली रूटीन में रिश्तों में जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार होकर ऐसी हरकत कर बैठते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। गुलफाम जो है पहले मनशियात फरोशी भी करता रहा है गाँव में, और इसी तरह जो दूसरा ज़ाहद है उसके खिलाफ भी चोरी के मुकदमा दर्ज हो चुके हुए थे, और उसके अलावा ये आपस में रिश्तेदार भी थे और इनकी आपस में रंजिश भी चली आ रही थी। इस बात की रंजिश थी कि जो गुलफाम है, इसने सलीम बीबी की जो बेटी है उसको भगा के उसके साथ मर्जी की शादी की, और बाद में उनकी एक और लड़की जो है जो कि मकतूला है, उसकी जो बेटे की जो बीवी थी उसको भी ये अपने साथ ले गया और अपने पास ही रखा हुआ था। इसलिए उसकी ये हरकत पहले ही बहुत ज़्यादा गलत थी, और ये जो लड़ाई वाले दिन का वाक़या है वो भी ये इसी तरह एक अदम बर्दाश्त और लगा लें एक तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की जो है ना जो लड़ाई की वजह बनी, और इस वजह से उसकी मौत हो गई औरत की। अच्छा, एक जो अनपढ़ होना, इलिटरेट होना जाहिलियत के ज़िम्मे में जो आता है वो, और दूसरा ये कि मुआशरती बुराइयों का जो शिकार होना है, जो नशे की हालत में जो है वो रहना, और इस तरह की मुआशरती बुराइयों का शिकार होकर ज़्यादा लोग बेराह रवी का शिकार होते हैं और जराइम के रास्ते पे जा निकलते हैं। वसीम भाई, जब इनिशियल स्टेज पे ये लोग होते हैं, जब इनके एक इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, कहाँ पे कमी रह जाती है? क्या प्रोसिक्यूशन में ऐसी कमी रह जाती है कि यही दरिंदे दोबारा आज़ाद होकर उन्हीं गली मोहल्लों में जाकर फिर लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात करते हैं? आखिर हमारे सिस्टम में कहाँ पर फ्लॉ है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह ये बंदे पहले रिकॉर्डेड थे, इनको बार बार पुलिस ने पकड़ा, चालान किया,
اور لیکن اس کے بعد جو ہے یہ وہاں سے اپنی ضمانتیں کروائیں اور ضمانتیں کروا کے واپس آ کے پھر ہی اسی طرح کے کاموں پہ شروع ہو گئے. تو یہ ہمارا ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے قانون کا جس میں ملزمان کو سزائیں دلوائی جانا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں فلاء ضرور ہے. اس کے لیے یہ مزید اس کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ جو ملزمان ایک دفعہ پکڑے جائیں ان کو سزا ملے اور وہ تب تک بیان آئیں جب تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا نہ بھگت لیں. تھوڑا سا اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. جو منشیات یا اس طرح کے کیسز ہیں ان میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. ناجائز اسلحہ کے کیسز ہیں اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا اس میں قانون اس طرح ہو کہ ان کی بیل نہ ہو تو پھر شاید یہ کچھ کم ہو جائے. اچھا وسیم بھائی, جو متاثرہ خاندان ہے جن کی بزرگ خاتون جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں, کیا وہ اس بات پہ قائم ہے ابھی کہ ان درندوں کو جو ہے وہ سخت سزا دی جائے؟ اکثر اوقات ان کیسز میں ایسا بھی دیکھنے آیا کہ تھوڑی عرصے کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے, رشتہ داری کا معاملہ ہے, کچھ اہل محلہ ہو گئے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پروسیکیوشن کا سم ٹائم سسٹم ہوتا ہے, پھر یہ صلح صفائی والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. تو کیا اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو پورا فالو اپ کریں گے کیس کو اور ان کو سزا دلوا کے رہیں گے؟ جی بالکل, یہ ابھی جو مدعی ہیں وہ بالکل آج بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے بلوایا ہے اور وہ اپنے کیس کی اچھے طریقے سے پیروی کر رہے ہیں. اور ان کا یہی ہے کہ ہم یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو اور ان ملزمان کو سزا دی جائے. وہ بالکل بھی صلح والی کی بات ان کی ابھی تک نہیں چلتی. ایس ایچ او روشن والا وسیم ساہو ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ فیصل آباد کے تھانہ روشن والا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں معمولی تلخ کلامی رنجش میں تبدیل ہوئی, رنجش لڑائی میں, اور اس لڑائی کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بزرگ شہری خاتون کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. کیا ہمارا معاشرہ کس درندگی کا شکار ہو رہا ہے؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ کیا یہ صرف تعلیم کی کمی ہے؟ کیا جاہلیت ہے؟ کیا رشتوں میں اتنا تناؤ ہے کہ اتنا بڑھتا ہوا عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو آخر کس نہج پہ لے جا کے جو ہے وہ کھڑا کرے گا؟ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں ایس ایچ او تھانہ روشن والا وسیم ساہو سے. وسیم بھائی بتائیے گا کہ کیا ایسے محرکات ہوتے ہیں, آپ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر روزمرہ اس طرح کے واقعات کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح وقت گزر رہا ہے اس طرح کے واقعات میں شدت آتی جا رہی؟ جی بالکل, یہ تو 1000% کلیئر ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹائم چینج ہوتا جا رہا ہے یہ جو عدم برداشت کے واقعات ہیں ان میں زیادہ تیزی آ رہی ہے. ابھی جس طرح میں بتاؤں کہ قتل کے واقعات اس طرح بڑھ گئے ہیں خطرناک حد تک کہ میں بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں اکثر کہ اس حد تک عدم برداشت ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو دور ہے اس میں ایک تو جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کی نفسیات کو چینج کرنے میں, لوگوں کے جذبات کو چینج کرنے میں. وہ جیسے ہی کوئی فیس بک پہ کسی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, جبکہ پہلے ہوتا تھا کہ بات کسی نے کی, دوسرے نے سنی, تیسرے نے سنی, پھر آپ تک آئے گی. ابھی تو وہ فوراً سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے جو فوراً ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے بھی کافی حد تک لوگوں کو جذباتی کرنے میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے. کچھ ایسا بھی ہے کہ لوگ فینٹیسائز کرتے ہیں ان چیزوں کو, کچھ میڈیا کا, کچھ فلم انڈسٹری کا اس میں ایسا رول ہے کہ وہ ویپنز اور اس طرح کی چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور پھر جرائم کے رستے پہ جلدی جا نکلتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ مرڈر کا مجرم بھی جو ہے وہ 2 4 6 مہینے سال بعد ہمیں پھر دوبارہ انہی گلیوں میں پھرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں کچھ صلح صفائی کا فیکٹر آتا ہے, کچھ پروسیکیوشن کی کمی آ جاتی ہے, کچھ لوگ ڈرتے ہیں فالو اپ کرنے سے, اور لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ 302 کے اگر ہم مدعی بنیں گے تو ہمارے گھر باہر بک جائیں گے لیکن یہ کیس اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا. کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو کہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی بالکل, جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی سوشل میڈیا سے لوگوں کی لائف چینج ہونے کی, تو یہ آج کل بالکل ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ جو بچے ہیں 16 17 سال 18 سال کے 15 سال کے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو جس طرح کے لوگ گنز اٹھا کے ویپن اٹھا کے اس کی وہ نمائش کرتے ہیں تو لوگ اسی طرح ان کے لائکس اور فالوورز بڑھ رہے ہیں. تو بچوں کا بھی ٹرینڈ اسی طرف جا رہا ہے. میرے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, سب کے بچوں کا ٹرینڈ اسی طرف اب جا رہا ہے. اس پہ نئے سے نئے جو اس طرح کے وہ ویپنز ہیں ان کی نمائش کرنا اور ان کو فخر محسوس کرنا, یہ بچوں کو خراب کر رہا ہے, یہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. اور مختلف طرح کے سوشل میڈیا گروپس بن رہے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کے لیے نئے سے نئے طریقہ کار کے ساتھ ویپنز اور ون ویلنگ ٹائپ چیزیں وہ کر رہے ہیں. اس کا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں اور اس چیز کو کم سے کم ان کو یوز کرنے دیں کہ یہ جو چیز ہے سوشل میڈیا اس کو پازیٹیو رکھیں, نہ کہ یہ نیگیٹو طرز میں آپ کے پاس جائے. ناظرین کرام, عدم برداشت, بڑھتا ہوا عدم برداشت معاشرے کی جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہا ہے. معمولی تلخ کلامیاں جان لیوا واقعات پہ آ کے ختم ہو رہی ہیں. فیصل آباد میں تھانہ روشن والا کی حدود میں آنے والا
پیش آنے والا یہی واقعہ جو ہے ایک بزرگ خاتون کی جو ہے وہ جان لے گیا، اور اسی خاتون کے جو ہے وہ متاثرہ لوگ مدعی جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں. ابھی ہم ان سے بھی بات کریں گے. ایس ایچ او تھانہ روشن والا وسیم ساہو ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بھائی، کہاں تک ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کچھ آلۂ قتل، کچھ جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد گھروں میں شفٹ کر دیا گیا ہے؟ ذرا یہ تفصیل بتائیے. جی بالکل، اس میں دونوں ملزمان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرفتار ہو چکے ہیں، ریمانڈ پہ ہیں. ریمانڈ کے دوران ان سے جو اعلیٰ ضرب جو انہوں نے ڈنڈے سوٹے استعمال کیے تھے وہ ان سے برآمد ہو چکے ہیں. ابھی مزید ان کو جوڈیشل کروایا جائے گا اور ان کے خلاف چلان مرتب کر کے کورٹ میں بھجوایا جائے گا. اور جو مدعی ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان سے مزید آپ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک یہ بتائیے گا کہ ایک مرڈر ہے، ایک سٹوری اس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جی فائر لگا اور انسانی جان گئی. ایک تھوڑا وحشیانہ ٹچ اس میں آ جاتا ہے کہ جی چھری اور پائپس، ڈنڈے اس طرح کے جو ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ وحشیانہ عمل ہے؟ اس طرح جان تو انسانی جان ہے، قیمتی ہے، وہ ہر صورت میں قیمتی ہے، لیکن اس طرح سے سرے بازار باہر نکل کے ڈنڈے سوٹوں کا آزادانہ استعمال کر کے کیا یہ زیادہ بربریت کی علامت ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. جو ڈنڈے سوٹو یا اس طرح کی ڈیتھ ہے، ظاہری بات ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ جو انسان جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ظاہری بات ہے زیادہ اس مصیبت میں تکلیف میں رہتا ہے، پھر اس کی جان نکلتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، یہ زیادہ وحشیانہ حرکت پائی جاتی ہے. اور یہ جو مقتولہ کے کچھ رشتہ دار تھے جو زخمی ہوئے ہیں ان کا سٹیٹس بھی بتائیے. جی وہ بالکل وہ معمولی زخمی تھے، ان کی زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی تھی، لیکن ان کے ہاسپٹل لے جا کے ان کے MLC حاصل کیے گئے جو کہ اس کیس کے چلان کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں بطور ثبوت کہ ان کو بھی مارا گیا تھا. اچھا، سب سے آخر پہ یہ بتائیے گا کہ جہاں تک ہماری اطلاع ہے مقتولہ کی ڈائریکٹلی کوئی سچ لڑائی نہیں تھی، وہ بالکل ان کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیسے وہ ایک لڑائی کو چھڑوانے، ختم کروانے یا ان کو کول ڈاؤن، کام ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہیں وہ درمیان میں آئی ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. تو کیا ان کا ڈائریکٹلی کوئی انوالومنٹ تھی؟ نہیں بالکل نہیں. یہ لڑکوں کی لڑائی تھی، اس کے جو داماد کی اور اس کے بیٹوں کے درمیان. جو بوڑھی عورت ہے وہ تو صرف اپنے بچوں کو اور اس بندے کو چھڑوانے کے لیے آئی ہیں کہ یہ لڑائی رفع دفع ہو جائے. اسی طرح اس بیچاری کو اس زور سے دھکا لگا ہے کہ وہ گر کے فوت ہو گئی. رشتوں میں تناؤ اور عدم برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل معاشرے کے بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں. ہم نے تفصیلات جانی SHO تھانہ روشن والا وسیم ساہو سے، اور پتہ کیا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، کس طرح ایک بزرگ خاتون کو جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. عدم برداشت کی وجہ سے اس شیطانی حملے نے خاندان کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے. بیہودہ تشدد کے نتیجے میں ایک ضعیف خاتون کی جان چلی گئی جو کبھی طاقت اور محبت کا ستون تھی. متاثرہ خاندان اب ایک گہرے صدمے سے دوچار ہے. داماد کی غیر مناسب حرکتوں سے خاندانی رشتے ٹوٹ گئے، اعتماد اور ہم آہنگی ختم ہو گئی. خاندان اس افسوسناک واقعے کے بعد پیدا ہونے والے اثرات کے زیر عتاب ہیں. غم اور دکھ متاثرہ خاندان کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے. رشتے تو شاید زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ مل جائیں، مگر ایک محبت اور شفقت کا وہ ہاتھ جو اپنے بچوں کے سر پر تھا، جو ان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا، اب ان میں نہیں رہا. یہ صدمہ خاندان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا. متاثرہ خاندان اب انصاف کے حصول کے لیے پولیس کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کیا پولیس انہیں حقیقی معنوں میں انصاف مہیا کر پائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لواحقین، آئیے ان سے جانتے ہیں. قتل کے اس افسوسناک واقعہ میں جہاں ایک بزرگ شہری خاتون کو جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اس کے عینی شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مقتولہ کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، بھتیجے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. علاقہ یہ تھانہ روشن والا کی حدود میں آتا ہے، تو اس کا پورا نام، چک نمبر جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا. چک نمبر 246 کوکڑ والا، تھانہ روشن والا، تحصیل ضلع فیصل آباد. جی اچھا، جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ آئی وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں اس واقعے کے. ذرا بتائیے گا تفصیل سے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا اور کیا جو ہے وہ محرکات تھے اس کے. ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਬਨੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆ ਜਾਓ. ਉਹ ਸਦਾਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੀ. ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ. ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ. ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ. SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆਦਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ SP ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, DSP ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਡੋਲਫਨ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ. ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ. SHO ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ अच्छा, मुझे बिला- बताइएगा ये वाकया एग्जैक्टली किस वक्त पेश आया, दिन का कौन सा पहर था, किस वक्त पेश आया, क्या उस वक्त दीगर अहले मोहल्ला भी वहाँ पे मौजूद थे और बीच बचाव के लिए आने वाली खतून को क्यों जो है वो इस तरह से कत्ल कर दिया? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਸਾਡੀ ਆਈ ਪਿੱਛੋਂ ਛਡਾਵਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ, ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐ ਵੀ ਡੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਜੀ। दीगर लोग थे जो इस लड़ाई में जो इन्वॉल्व थे, जैसे ये जो है कत्ल होने वाली खतून है, इनके बेटों पे भी तशद्दुद हुआ है, तो वो उस वक्त जो है वो लड़ाई जिस वक्त चल रही थी, आप भी बीच बचाव के लिए उसमें आए? हाँ जी, आप मैं खुद कोल सी जी, मैं सारा कुछ मैं छड़ा के लाई हूँ, मैं पिछू साथ गमन आया, उस धक्का दिता, इट भी मारी सू, वो बेचारी डिग्गी तो मौके ते ही दम तोड़ गई जी। तो पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है वो क्या कहते हैं आपके? पुलिस पूरा ताउन कर रही है, मुलजमान को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार तो उन्होंने कर लिया है। एक मुलजिम हमारी इत्तला के मुताबिक अभी भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, तो उसकी तरफ से कोई किसी किस्म की कोई धमकियाँ, कोई थ्रेट, कोई इस तरह का कोई मामला? नहीं, उस तरह का कोई मामला नहीं। पुलिस उन्होंने 24 घंटे बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया सी तो सर ने बहुत अच्छा तावन कारण अभी तक साढ़े नाल बड़ी अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। कोई धमकी, कोई डराव नहीं, कोई गिराव नहीं सानू। आपका जो है वो ये कत्ल होने वाली खतून से रिश्ता क्या था? मेरी पुप्पो से जी। आपकी सगी फूफो थी? हाँ जी, पुप्पो सकी सी जी। क्या कहना है अभी आपका कि जो मुलजमान हैं उनको जो है वो किस किस्म की जो है कितनी तेज़ी से सज़ा होनी चाहिए, किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए? सर जी उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा होनी चाहिए। वो बेचारी साड़ी मां नूं बे एवं गुनाह मार दिता ने ना, कोई गुनाहगार अगे साढ़े 10 साल का गुनहगार है, उन्होंने बेचारे तंग किया, उस जलील किया, तेन सज़ा मिलनी चाहिए। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि 8-10 साल से इनकी ये रंजिश और लड़ाइयाँ झगड़े चलते आ रहे थे, तो आप जो रिश्तेदार होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि उसको बीच बचाव का कोई रास्ता निकालें, कोई सुलह सफाई का रास्ता निकालें। आखिर नौबत इस जगह पे क्यों पहुंची, यहाँ तक क्यों नौबत पहुंची कि ये जो है वो कत्ल तक मामला चला जाए? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਵੇਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ 3-4 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ जी। अच्छा, बताइएगा कि जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये वही मुलजमान हैं जो उधर मौका वारदात पे मौजूद थे? हाँ जी, ये 3 मुलजिम हैं, एक मफरूर है जी, एक गुलफाम गिरफ्तार है, एक ज़ाद गमन गिरफ्तार है, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ वज़ीर आला को भई जल्द दूसरों को गिरफ्तार हो जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब पुलिस ने इन मुलजमान को गिरफ्तार किया तो शनाख्त के लिए आपको बुलाया गया, क्या इनके साथ दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि आपने कहा है कि कुछ नामालूम लोग भी इनके साथ मौजूद थे, तो क्या सिर्फ मरकज़ी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है या दीगर कुछ लोग भी अरेस्ट हैं? नहीं, मरकज़ी मुलजमान को गिरफ्तार कर ले, असल जड़े हैं तो एक नहीं होया। इन्होंने 24 घंटे बाद ये 2 मुलजम गिरफ्तार कर लैन तो बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। जो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ उसका क्या नाम है? उसका नाम आकाश और फकाशी। आकाश उर्फ काशी। एक आकाश और उर्फ काशी जो है, इसकी तरफ से आपको कोई धमकियां दी जा रही हों या आपको कोई ख़तरा हो तो क्या कहना चाहेंगे? सर जी खतरा तो है, वो बाहर फिरदा पे किसी वक्त या कोई नुकसान कर सकता अगले वांग, जिवें अगे कीते ने। 5 बंदे 2 नामलूम नहीं पछाणे गए तो 3 ते फड़े गए ਜਿਹੜੇ नामजद हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे आला पुलिस हुकाम से या गवर्नमेंट से, आप क्या कहना चाहें? साड़ी यही अपील है भी उन्हें गिरफ्तार किया जाए जल्द तो इन्होंने कड़ी सज़ा मिले जी। हमारी रवायत बनती जा रही है कि हम रिश्तों के मामले में इम्पेशेंट हैं, हम बुर्दबारी से काम नहीं लेते, हम तहम्मुल से काम नहीं लेते और छोटी छोटी रंजिशें बिलाखर इतनी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती हैं कि नौबत कत्लो गारत तक आ जाती है। कुक्कड़वाला गांव में थाना रोशनवाला फैसलाबाद में पेश आने वाला यही वाक़या एक बुज़ुर्ग खातून शहरी की जान ले गया और यही वो अदम बर्दाश्त है जो आजकल मुआशरे में पनप रही है और इसी को काउंटर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त की वजह से इस शैतानी हमले ने ख़ानदान को सदमे से दो चार कर दिया है। बेहुदा तशद्दुद के नतीजे में एक ज़ईफ़ खातून की जान चली गई जो कभी ताकत और मोहब्बत का सुतून थी। मुतासरा ख़ानदान अब एक गहरे सदमे से दो चार है। दामाद की गैर मुनासिब हरकतों से ख़ानदानी रिश्ते टूट गए, एतमाद और हम आहंगी ख़त्म हो गई।
خاندان اس افسوسناک واقعے کے بعد پیدا ہونے والے اثرات کے زیر عتاب ہیں۔ غم اور دکھ متاثرہ خاندان کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے۔ رشتے تو شاید زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ مل جائیں، مگر ایک محبت اور شفقت کا وہ ہاتھ جو اپنے بچوں کے سر پر تھا، جو ان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا، اب ان میں نہیں رہا۔ یہ صدمہ خاندان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ متاثرہ خاندان اب انصاف کے حصول کے لیے پولیس کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کیا پولیس انہیں حقیقی معنوں میں انصاف مہیا کر پائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لواحقین، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ اسی قتل کے واقعہ کے ایک اور عینی شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مقتولہ کے جو ہیں وہ بھانجے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ ولید، آپ بتائیں سب سے پہلے کہ جو مقتولہ خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میری خالہ ہے وہ۔ خالہ ہیں آپ کی؟ اچھا بتائیے گا کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا؟ آپ کی خالہ کو جو ہے وہ بے ایمانہ قتل کر دیا گیا، بزرگ خاتون تھی وہ، کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا؟ کیا وقت تھا؟ کیا سارا کچھ ہوا؟ کیونکہ آپ عینی شاہد ہیں، آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کیجیے۔ سر جمعہ کا دن تھا، 25 تاریخ تھی، 4 بجے کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم میں یہ آیا گلی ادھر محلے میں ہمارے چوک میں، ادھر آ کر بولتا رہا، پھر گیا واپس، پھر آئے 3-4 اکٹھے ہو کر یہ ہمارے گھروں کے آپ سامنے آئے، ادھر بولے چلے، وہ گیا بھائی میرا، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، پھر خالہ میری گئی چھڑوانے کے لیے، ان کو انہیں دھکے دیے، وہ گر گئی ادھر سے، اوپر سے اینٹیں ماری، انہوں نے سوٹے مارے تھے۔ اچھا ولید، مجھے بتاؤ کہ یہ جو خاتون ہیں، ان کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو باقی محلے دار جو ہیں، باقی ارد گرد کے لوگ جو ہیں، ان کا اس میں کیا کردار ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کے کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی نہیں کی؟ آپ نے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ اس کے عینی شاہد ہیں، آپ موقع پہ موجود تھے۔ یہ واقعہ دراصل جو پیش آیا ہے یہ کس طریقے سے پیش آیا؟ کس کی کوتاہی ہے اس میں؟ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ گلفام نام ہے اس کا، مرکزی ملزم جو ہے وہ نشے کا بھی عادی ہے، تو اہل محلہ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سر سب ادھر ہی تھے، انہوں نے روکا، ان کو بھی مارتے تھے، نشے کی حالت میں تھے سب، اور مارتے، وہ کوئی بھی نہیں آتا تھا آگے، جو بھی آتا تھا اسے مارتے تھے، ہمیں بھی مارا انہوں نے۔ اور آپ کی خالہ جو ہیں وہ ان کی موقع پہ ڈیتھ ہوگی؟ جی ادھر موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہم اٹھانے گئے ادھر سے، پھر بھی ہمیں مارتے تھے اٹھانے۔ اس وقت وہ گری ہیں، بے ہوش ہوئی ہیں یا گری ہیں، تب آپ ان کو اٹھانے گئے، پھر آپ کو بھی انہوں نے مارا؟ ہاں جی ہم کو بھی مارا انہوں نے، روڑے مارے، اینٹیں ماری ہمیں سب کو، جب ہم اٹھانے گئے تو اٹھانے نہیں دے رہے تھے ہمیں، بڑی مشکل سے لے کر آئے گھر ہم۔ اور پھر 15 پہ کال کے بعد پولیس نے رسپونڈ کتنی دیر میں کیا؟ پولیس نے کی اب تک کی جو کارروائی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ جی پولیس ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہی ہے، ایس ایچ او صاحب بہت تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وسیم صاحب۔ کتنی دیر میں پولیس جو ہے وہ یہ موقع واردات پہ جو ہے پہنچ گئی؟ تقریباً 10-15 منٹ میں پہنچ گئی تھی ادھر، ایس پی صاحب بھی آئے تھے، سب ڈی ایس پی صاحب بھی، ایس ایچ او صاحب ادھر ہی سے سب موجود تھے۔ بھائی بتائیے گا کہ جو ایک پنچایت سسٹم ہوتا ہے، محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، سینئر لوگ ہیں، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ایسے جو گھروں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اکثر مل بیٹھ کے حل کر لیا جاتا ہے، کیا ایسی پہلے کوشش نہیں کی گئی؟ آپ نے یہ کہا کہ 8-10 سال سے یہ معاملات چلتے آ رہے تھے اور وہ نشے کا عادی ملزم ہے، تو کیا کسی پنچایت نے کوئی اس طرح کا سسٹم اس کو بیٹھ کے سمجھایا گیا ہو، اس کو روکنے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے جو کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے؟ جی سر بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے، اس کو روکا بھی ہے، نہیں رکتا یہ، بڑے لوگوں نے اسے روکا کہ رک جاؤ یار، ادھر نہ آیا کرو، ان کو نہ کچھ بولا کرو، پھر بھی نہیں رکتا تھا سر۔ کیا اس کے اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا لوگوں کی بات نہیں سنتا تھا؟ بڑے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا تھا؟ یا پھر نشے کا اس قدر عادی تھا کہ اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کسی کا احترام کرنے؟ ہاں جی نشے کا عادی تھا، اسی لیے کسی کی نہیں مانتا تھا، سب روکتے تھے ادھر سے، نہیں رکتا تھا یہ۔ ایک اور عینی شاہد کا بیان آپ نے سنا اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کا اس لڑائی سے ڈائریکٹلی کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں تھا، قصور صرف اتنا تھا کہ ملزم کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ نشے کا عادی ہے، اسے صرف منع کر رکھا تھا کہ اس گلی سے نہ گزرا کرو، اس دہلیز پہ، اس چوکھٹ پہ آ کے شور شرابہ مت کیا کرو، اور اس بات کا رنج لے کر ملزم نے جو ہے وہ اپنے ساتھ دیگر ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اس گھر کے افراد پہ دھاوا بولا، جس کے نتیجے میں ایک 60-65 سالہ بزرگ خاتون کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے اور قتل کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح معمولی تلخ کلامیاں، معمولی تنازعات گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ داماد کے ہاتھوں ساس کا قتل بھی
ऐसे ही वाक़े की एक कड़ी है जो फैसलाबाद में पेश आया। रिश्तों में ठहराव, रिश्तों में बर्दाश्त सबसे बड़ा वो फैक्टर है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में लाने की ज़रूरत है। क्या वजूहात हैं कि जो ख़ानदान के ख़ानदान हमारी अदम बर्दाश्त की वजह से उजड़ जाते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिश्तों को ही हमसे दूर कर देती हैं? हमारे खून के रिश्ते हमारे अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं। यही चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ का शिकार करती हैं, और अदम बर्दाश्त वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इंसानी ज़िंदगियां तबाह कर रहा है। टीम मुजरिम कौन के साथ शोएब अल्ताफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।